یہ فرمائے گا جو ہماری روزمرہ کی عادات ہیں، جیسے سونا، جاگنا، کھانا پینا، اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ان سب کو کر لیں تو کیا یہ عام کام بھی باعث قربت الہی بن جاتے ہیں؟ کام تو سارے ہمارے کرنے کے ہیں، صحیح فائدہ بھی ہمیں ہے، صحیح تو اگر سنت کے مطابق کر لیں گے تو افضل ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ، سوال آپ کا بہت اچھا جزاک ہے، اللہ سر، جزاک بڑا اللہ، جامع سوال ہے۔ جزاک اللہ سر۔ اور ہم تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہی اپنے تمام مسائل حل کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، کرنے چاہیے۔ اللہ پاک کا ہمیں یہی حکم ہے قرآن حکیم میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جی بہترین ماڈل جو ہمارے لیے اللہ پاک نے ریڈی میڈ بھیجا آسمان سے، وہ حضرت محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانا پینا ہو یا کوئی اور کام ہو، کوئی کام بھی ایسا ہو، ہم اس کا اپنا متمع نظر یہ رکھیں کہ میں نے سنت کے مطابق کرنا ہے۔ تو سنت کے مطابق کرنے کا مطلب یہ ہے جی تو اس کے کئی فوائد ہیں، یعنی کسی اور کے طریقے کو بھی اپنا سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کو فالو کرنا ایک تو شریعت کے حکم کی تعمیل ہے، اور دوسرا اس کا فائدہ کہ بینیفٹ کیا ہے، یعنی اس کا اجر ملتا ہے، اور پھر اس کے وجہ سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرتا ہے۔ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ سنت کے مطابق ہم کھانا بھی کھائیں گے نا، تو جب اس کا اجر ملنا ہے تو اس کا مطلب اجر تو اللہ نے دینا ہے، تو اللہ سے قربت یعنی آٹومیٹکلی ہو جائے گی کہ ہم نے اللہ کے نبی کے فرمان کو فالو کیا، اور اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور تمہیں اجر بھی ملے گا۔ اجر بھی ملے گا، بالکل۔ یہ سورہ غالباً محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26ویں پارے میں اللہ ابتدا میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ وہو الحق من ربہم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی اور آپ کرنے والوں کی، کہ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں اور ان کی سنتوں کو اپناتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے۔ آپ سیاستہ پڑھیں ماشاءاللہ، محدثین کرام کو اللہ جنتوں کا مالک بنایا، انہوں نے ہر چھوٹے اور بڑے مسئلے پر تبویب کی ہے، اس کی باب باندھا ہے، اور اس باب کے اندر سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ کے یعنی پریکٹیکل آپ کا فرمان ہے، اور پھر اس صحابہ کرام جو اس پر عمل پیرا رہے ہیں، اسی کا تذکرہ ہے۔ یعنی کہ ہر شعبے کوئی بندہ کہے نا کہ مجھے تو اس شعبے میں آپ کی رہنمائی نہیں ملتی تو میری معلومات میں نقص ہو سکتا ہے۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، یعنی میری معلومات شاید وہاں تک نہ پہنچتی ہوں، وہاں سب کچھ ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں آپ کے فرامین کے سیرت نبوی کے ہوتے ہوئے۔ جی یعنی سیاستہ جو ہے نا یہ بہترین گلدستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ محدثین پر اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ وہاں موجود آپ پائیں گے، جو جب کتاب کھولیں ٹھیک پڑھنے کی کمی ہے، ہمارے کمی اپنی ہے۔ ٹھیک یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس تھا، آپ کے پاس صحابہ کرام کا تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، یعنی یہ وہ دور ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ خیر القرون ہے،
خیر القرون کرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ان سارے زمانوں کے اندر آپ کو صرف ایک ہی چیز ملتی ہے، یا قرآن حکیم یا رسول اللہ کی سیرت، سیرت ٹھیک اور کچھ میرے خیال میں ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ جی تو اسی پر عمل کرنے والوں کو اللہ نے کیا کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی ہوں، کیوں کہ وہ مجھ سے راضی ہیں۔ وہ منصر